یعنی پچھلے 16-17 ماہ میں جو ستیاناش کر دیا گیا تھا اس موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور پھر کورونا نے آ کے جو ہے اس کا سبا ستیاناش کر دیا، کیا ان کے حل کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوئی تجویز اس میں ہے؟ اور جب اس میں کوئی تجویز نہیں ہے تو پھر اگر ہم وہ بات کریں جو کہ اس حکومت نے برسر اقتدار آنے سے پہلے، یہ کس نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر جو ہے وہ 10 سے 12 ارب روپے کی جو کرپشن ہوتی ہے اسے ہم ختم کریں گے اور عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کو آسان کریں گے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ آتے ہی 3 دن کے اندر اندر عمران خان آئے گا، سب کی فائلیں منگوائے گا اور اگلے دن 200 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے گا، 100 ارب کے قرضے ادا کر دیں گے اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لگا دیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم جو کرپشن ہے، عام آدمی کو جو ہر معاملے میں جو ہے وہ رشوت دینا پڑتی ہے، ہم اس کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، ہم مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے؟ تو پھر ان 16 ماہ میں، 17 ماہ میں، یا کورونا کے آنے سے پہلے کیا چینی بحران اس سے پہلے نہیں آیا؟ کیا آٹا بحران اس سے پہلے نہیں آیا؟ پیٹرول بحران تو اب پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں عام آدمی کا جو حشر ہوا اس میں کوئی بتائے کہ اس میں جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کیا پالیسی تھی؟ موجودہ حکومت نے کس طرح سے جو ہے آج چینی مافیا جو ہے اس نے 100 سے 150 ارب روپیہ جو ہے عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ اس نے لوٹا ہے، اور جیب سے عام آدمی کو لوٹنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ چینی مافیا جو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ چینی مافیا میں جس کا سب سے بڑا حصہ تھا وہ آج بیرون ملک بیٹھا ہے، اسے پوری شان و شوکت سے جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ بھیجا گیا۔ جو کمیشن رپورٹ ہے اس کمیشن رپورٹ میں جو ہے وہ صرف اس بات کو محو کرنے کے لیے کہ یہ چینی بحران جو ہے یہ اس فیصلے کی وجہ سے پیدا ہوا جو فیصلہ جو ہے وہ ای سی سی میں بیٹھ کے کیا گیا، وہ فیصلہ جس کی اپروول جو ہے وہ کیبنٹ میں دی گئی، اور اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے یہ چینی بحران پیدا ہوا۔ اس چیز کو محو کرنے کے لیے اس کمیشن کو قائم کیا گیا، اس نے فورنزک آڈٹ شروع کر دیا، اور وہ اس بات کو اتنا بڑھایا کہ وہ شیطان کی آنت کی طرح اس کا کوئی سرا نہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور آج تک کسی مافیا کے کسی فرد کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور آئندہ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ اور چینی جو ہے وہ آج بھی 85 روپے جو ہے وہ کلو بک رہی ہے۔ اس کمیشن رپورٹ میں کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے یہ سٹا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹالی میں گنا لاتے ہیں، وہ 3 دن باہر مل کے کھڑا رہتا ہے، اس کے بعد اس کا وزن کم کیا جاتا ہے، اس میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ مافیا نہیں تھا؟ یہ تمام irregularities جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں تھی؟ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت قائم ہوئی چینی کی قیمت جو ہے وہ 53 روپے تھی۔ 5 سال بعد 2018 میں چینی کی وہی قیمت تھی جو 2013 میں تھی۔ تو پھر ان 5 سالوں میں وہ پھر سٹا مافیا، یہ تمام irregularities جن کا ذکر جو ہے وہ کمیشن نے کیا ہے، انہوں نے کیوں نہیں پھر یہ 5 سالوں میں جو ہے یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھی؟ چینی کی قیمت بڑھانے کی وجہ جو فیصلہ تھا
اس فیصلے کو محو کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری کہانی جو ہے وہ گڑھی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے آج بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہی کی وہی ہے، کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اسے جو چینی مافیا نے جو عام آدمی کی جیب سے ڈاکہ ڈالا 150 ارب روپے کا، اسے جو ہے وہ محو کرنے کے لیے اب اسے سبسڈی جو ہے رپورٹ، کمیشن رپورٹ کے اوپر جو ہے اسے بنا دیا گیا۔ اب صرف اس میں وہ سبسڈی کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب 1985 سے شروع کریں گے، آپ 1858 سے شروع کر لیں اسے، لیکن بات یہ ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ کون کم کرے گا؟ چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے سے جو ہے وہ 53 یا 54 روپے پہ جب وہ کب آئے گی، جس کا جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، غربت کے خاتمے کے لیے یہ کہا گیا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا جائے گا، عام آدمی کو جو ہے وہ نوکری دی جائے گی، اور نوکری دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے غریب آدمی کو جو ہے وہ چھت دی جائے گی۔ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں بتایا جائے کہ کہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، کوئی فنڈز مختص ہوئے ہیں، کوئی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، آپ 5,000 سے شروع کریں کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو گھر دیے جائیں گے۔ میں یہ بات پوری ایکوریسی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے کسی جگہ پہ بھی ایک مرلہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خرید نہیں گئی، اور ابھی تک جو ہے کسی ایک مکان کا جو ہے وہ اس کی بنیاد تک بھی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی، اور یہ رکھی بھی نہیں جائے گی، اور کوئی ایک مرلہ جگہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم کو جس کے تحت آپ نے 50,000 گھر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا جو دعوے تھے وہ عام آدمی کو سبز باغ دکھانے کے تھے، عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا، اور ہر چیز کو کہا گیا کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے 5 ہی بنیادی اصول ہیں: نااہلی ہے، نالائکی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے، اور انتقام ہے۔ اور اس انتقام کے سلسلے میں جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا جو کیس بنایا گیا میاں شہباز شریف کے اوپر، اور اس اسکیم میں جن لوگوں نے کام کیا ان آفیسرز کے متعلق، اس کے بعد کوئی بیوروکریٹ بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرلہ جگہ کا جو ہے وہ انتقال بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ کر کے دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ناکامی کی جو ہے وہ ایک تصویر ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ کام شروع تک نہیں ہوا، اور یہ بجٹ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر یہ ظلم کیا اور آپ کو یہ اتنی مہلت ملی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس
کتنا وقت جو ہے وہ رہ جائے گا، اور اس میں یہ گھروں کا جو آپ کا وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ، یہ کس قدر جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے نوکریوں کے متعلق جو بات کی ہے، نوکری کسی کو دینا تو بہت دور کی بات، آپ نے جو ہے وہ پہلے سے جو لوگ برس روزگار تھے بھی، ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی کورونا کے اوپر جو پالیسیز ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفیوزڈ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کورونا کے متعلق آپ نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں اور جو بھی آپ نے دعوے کیے ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط ثابت نہیں ہوئے؟ اور اس سلسلے میں جو بھی انتظامات آپ نے کیے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ثابت نہیں ہوئے؟ اور کبھی آپ لاک ڈاؤن کی طرف، کبھی نان لاک ڈاؤن کی طرف، اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جس دن مرزا ظفر صاحب نے جس دن اعلان کیا، جو آپ کے ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد جو ماسک پہننا جو ہے یہ لازم ہے۔ کیا اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ ماسک جو ہے وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں؟ اور یہ جو 1-2 روپے کی چیز ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی قیمت میں کوئی 10-15 گنا اضافہ نہ ہو؟ یہ صرف بات کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ منافع کمائے۔ ایک انجیکشن کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ کورونا کے مریض کو اگر لگے تو اس سے جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اسے افاقہ ہو سکتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں 30 سے 40 ہزار روپے تھی۔ اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طریقہ کار کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد وہ انجیکشن جو ہے وہ لوگوں نے 3 سے 4 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ تو حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اوریجنل قیمت کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل لوگوں کو نہیں کر سکتی، وہ اگر کوئی انجیکشن، کوئی دوائی ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ خود نہ کروا سکتی ہے، جو کو کرے تو اسے کرنے نہیں دیتی۔ یہاں باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے کراچی بھیجا گیا کہ جا کے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ، جا کے وہاں پہ ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکو۔ تو جناب اسپیکر، یہ کنفیوز پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ بگاڑا گیا، اور آج وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ رو رو کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے، رو رو کے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نہ کریں، یہ لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو ایز آؤٹ نہ کریں، اس کو کرنے سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آج انہی حالات کی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی دے رہے ہیں، ہمارے جو منسٹر انچارج ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، مرزا ظفر صاحب بھی دے رہے ہیں، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ جی 12 سے 15 لاکھ لوگ انفیکٹ ہوں گے، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ تو پھر جناب اسپیکر، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ جناب ریلوے کا اگر حادثہ ہو تو منسٹر کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، ورنہ کوئی جو انکوائری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ آج ڈپٹی اسپیکر صاحب حالت یہ ہے کہ کورونا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو آپ کے انچارج مشیر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، اور وہ ابھی تک اپنے عہدے پہ جو بھرا قائم ہے۔
ان سے استعفے کا کسی نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں پوچھا. تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی؟ ان کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے یہ یو ٹرن ہے، یہ کنفیوژن ہے جو قوم کو پیدا کی گئی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن اعتراض کرتی ہے. جو باتیں میرے بھائی نے کی ہیں ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. وہ بھلے سے جو ہے وہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ مرضی ان کو جو مرضی درجہ آپ دیں، وہ آپ کا کام ہے. لیکن وہ باتیں جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے مترادف ہے. ہم خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سب جو ہے وہ جھک جاتا ہے. او بھائی، آپ نے آئی ایم ایف اگر جانا ہی تھا تو قوم کو اعتماد میں لے کے آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے. وہ آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے گھر ہی لے آئے ہیں. آپ اپنا گھر ہی ان کے سپرد کر دیا ہے. سارا کچھ ہی ہے وہ ان کو سونپ دیا ہے آپ نے. اور اب بجٹ تک کا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایف ہی جو ہے وہ بنا رہا ہے. یہ اس حد تک تو جو ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ڈالر کے متعلق کہ جی ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ ساکھ ڈار نے بڑا ظلم کیا. ڈالر کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا. ڈالر کو انہوں نے زنجیریں پہنائی ہوئی تھی. مصنوعی جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ہم نے آ کے جو ہے وہ ڈالر کو آزاد کر دیا. بڑی اچھی بات کیجیے، آپ نے ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہمدردی کی، آپ نے ڈالر کو آزاد کر دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بات آن ریکارڈ ہے. اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے جب ڈالر کی قیمت 130 روپے مائنس پلس تھی. انہوں نے خود فرمایا کہ جی ڈالر اب صحیح جگہ پہ آ گیا ہے. اس سے پہلے ڈالر کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. اس سے پہلے ڈالر کو زبردستی قید کیا گیا تھا. اب ڈالر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا ہے. ہماری برآمدات میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ ہوگا اور اب جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلیں گے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ 130 روپے سے جو ہے یہ پھر اب جو ہے وہ 160 کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے. یہ پھر کس طرح سے بڑھ گیا؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو قید نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے نیل مسرت کو قید کیا ہوا تھا. انہوں نے چودھری عمران کو قید کیا ہوا تھا. انہوں نے ان منسٹرز کو قید کیا ہوا تھا جو آئے دن یہ خبریں دیتے رہے، یہ کہتے رہے کہ جی ڈالر تو 150 پہ اوپر جائے گا، ڈالر تو اس سے پہلے نہیں رکے گا. تو پھر کیا اس بات کا حساب ہوا؟ یہ کسی نے پوچھا کہ کن لوگوں نے اس وقت پیسہ کمایا؟ کن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا؟ اس ملک کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا. جب آپ کہتے رہے ہیں کہ جی 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 8,000 اور پی ایم ایل ایف کی گورنمنٹ نے 10,000 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا. آپ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ قرضہ اس لیے لیا کہ یہ خود کھاتے ہیں، یہ حکمران خود کھانے کے لیے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں. آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. بعد میں اپنی سربراہی میں کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ وہ آئے نا بتائیں قوم کو کہ اس میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کا انالیسز آیا ہے. 5 سالوں میں 10 ارب روپے کے قرض لینے پہ آپ کو اعتراض تھا. جناب ڈپٹی اسپیکر، 1.5 سال میں 1300 ارب روپے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ آپ نے وہ کس کھاتے میں لے لیا ہے؟ اور جب آپ سے پوچھتے کہتے جی 5,000 ارب تو ہم نے جو ہے وہ اس میں سے سود ادا کیا ہے. تو کیا پہلے سالوں میں سود ادا نہیں ہوتا رہا؟ پہلے سالوں میں کیا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتا رہا ہے؟ اور اگر 13,000 ارب میں سے 5,000 آپ نے ادا کر دیا، باقی 8,000 کدھر گیا؟ وہ کیا پھر آپ نے خود کھا لیا ہے؟ اور اب آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی وہ ڈالر آگے بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ قرضوں میں اضافہ ہو گیا.
تو اس سے پہلے 2007-8 سے جو 60 مائنس پلس سے جو ہے وہ ڈالر 100-110 تک آیا، اس کا جو مائنس پلس ہے اس کا جو ہے وہ حساب وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. یعنی ہر بات کو آپ اس انداز سے کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ نفرت پیدا کی جائے اور باتوں کو گھمایا جائے، اور جب آپ اپنے اوپر آئی ہے تو اب آپ وہی باتیں جو ہے وہ بڑے سادہ طریقے سے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے. کیا اس ڈاکومنٹ میں آپ نے کوئی منصوبہ دیا ہے کہ جو اس ملک سے جو ہے وہ اس ملک میں روزگار پیدا کرے، اس ملک کے جو ہے وہ وسائل میں جو ہے وہ اضافہ کرے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ جی لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دے رہے کہ حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ جب ہم آئیں گے تو ہم 8,000 ارب جو ہے وہ اکٹھا کریں گے ٹیکس پہلے سال میں. اب دوسرا سال ہو گیا ہے، 3900 سے آپ آگے نہیں بڑھ رہے. پہلے سال میں بھی وہی 3,900 سم تھنگ. اب دوسرے سال میں جو ہے وہی فگر ہے. تو وہ 8,000 ارب جو ہے وہ کہاں گیا؟ وہ 8,000 ارب اکٹھا کرنے کا وعدہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اب آپ کورونا کے پیچھے جو ہے وہ آپ چھپ گئے ہیں اور اس بات کا آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی پیسے تو سارے صوبوں کو چلے جاتے ہیں، وفاق کے پاس تو بچتا کچھ نہیں ہے، اور 3,000 ارب جو ہے وہ تو ہم نے قرضوں کا جو ہے وہ سود ادا کرنا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو یہ 3,900 نہیں، یہ 5,900 کے قریب جو ہے وہ اس ریشو سے، جس ریشو سے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان 5 سالوں میں بڑھی ہے، تو اس ریشو سے بھی جو ہے یہ 5,700 سے لے کے 5,900 کے ان بٹوین جو ہے وہ فگر ہوتی. اگر یہ 2,000 ارب روپے کا اضافہ ہوتا تو پھر کیا یہ جو کنسٹرین ہے یہ حل نہ ہو جاتا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وسائل جو ہے وہ کم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کو کلیکٹ کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں اور اس ناکامی کو جو ہے وہ اب آپ صوبوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور آپ نے کسی منصوبے کو، میاں نواز شریف نے، جناب اسپیکر، 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ کوئی چیلنج تھا، نہ اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور نہ ہی کوئی دہشت گردی سے جو ہے وہ لوگ واقف تھے. اس وقت خودکش دھماکوں کا کسی نے نام نہیں سنا تھا. اس کے بعد جب جمہوری حکومت کو جو ہے وہ ایک آمر نے ختم کیا، اور اگلے 8-9 سالوں میں پھر یہ خودکش دھماکے بھی آئے، اور جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی جو ہے وہ یہ قوم، یہ ملک جو ہے وہ متعارف ہوا. یہ ان 7-8 سالوں کا، 9 سالوں کا کیا درا ہے، اور یہ اس جنرل مشرف کا کیا درا ہے جس کے لیے آپ کبھی ریفرینڈم میں جو ہے وہ کمپین بھی کرتے رہے ہیں. جناب اسپیکر، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت یہ 2 بڑے چیلنج تھے، انرجی کرائسس اور دہشت گردی. ان دونوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا، اور سوات کا جو آپریشن ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا. جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب صرف 2 چیلنج تھے، انرجی کرائسس تھا اور دہشت گردی تھی. 2018 میں یہ دونوں کرائسس نہیں تھے، نہ دہشت گردی تھی اور نہ ہی جو ہے انرجی کرائسس تھا. ان 5 سالوں میں ان دونوں
चैलेंजेस को मियां नवाज शरीफ ने जो है वो एक्सेप्ट किया और इनके ऊपर जो है वो काम किया। आप कहते हैं कि रोजगार किस तरह से पैदा होते। जनाब स्पीकर, जो सी पैक का मंसूबा जिसको आपने आके अब ऑलमोस्ट जो है वो खत्म कर दिया है, आपने पहले उसके खिलाफ तकारीर की, उसके बाद जो है वो उसकी इंक्वायरियां शुरू करवाई, उसके बाद और हरबे इस्तेमाल किए, और अब सी पैक जो है जो कि 2020 में जो है वो उसका पाकिस्तान का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना था। वो जो है अगर सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो जाता और उसे मुकम्मल कर लिया जाता या कर लिया जाए तो जनाब डिप्टी स्पीकर, ये मुल्क जो है जब ये पूरी दुनिया के लिए राहगुजर बनेगा, जब दुनिया के एक हिस्से की ट्रेड जो है वो आपके मुल्क के थ्रू होगी, तो आपके वसाइल में किस तरह से इजाफा नहीं होगा। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आपके जितने वसाइल इस वक्त हैं जो कि 4000 के लगभग है, जबकि वो 6000 के लगभग होने चाहिए थे, जो इनको 2 सालों में आपने जो है वो ये जाया किया। जनाब स्पीकर, इन वसाइल के लगभग जो है इस मंसूबे के मुकम्मल होने पे पाकिस्तान के वसाइल में इजाफा होना था, पाकिस्तान में रोजगार पैदा होना था। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, किसने फिर इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल नहीं होने दिया? किसने इस मंसूबे को जो है वो रोका है? अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता, आपने पहले 2014 में धरना दे के जो है इस मंसूबे को लेट किया, 1 साल तक आपने उस मुआहदे को रोका, जो मुआहदा जो है वो 2014 में होने वाला था सितंबर अक्टूबर में, वो आपके धरने की जो है वो नजर हुआ, और उसके बाद अब आपने आके उस मंसूबे को जो है वो बिल्कुल जो है उसको जो है वो बैक बर्नर पे जो है वो डाल दिया। अगर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए, वो मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो इस मुल्क में ना रोजगार की कमी रहती, ना वसाइल की कमी रहती। आप बताएं कि आपने इन 2 सालों में कौन सा मंसूबा है जिसके ऊपर आपने जो है वो काम किया है, जिसके ऊपर जो है वो आपने काम शुरू किया है, मासवाई इसके कि आप नफरत, इंतकाम, तकब्बर, नाअहली और नालायकी के अलावा आपका और कोई जो है वो तरीकाकार नहीं है। आपने जो काम कहे थे, जो बातें आपसे होती है कि जनाब आपने ये काम, वो आपने एक ही जो है वो रट लगाई हुई है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल इकट्ठे नहीं हो रहे, अब कोरोना आपको जो है वो मिल गया है, उसके पीछे छुपने के लिए मिल गया है। आप मुझे बताएं कि जिन चीजों के लिए जो है वो आपको वसाइल जो है वो बिल्कुल दरकार ही नहीं है, उनके ऊपर आपने क्या किया है? आप ये फरमाएं कि पीएम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको कितने वसाइल चाहिए थे? आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते ही वहां पे कहा कि जी यहां पे तो अय्याशियां हो रही हैं, यहां पे भैंसे हैं, यहां पे ये कट्टे हैं। आपने कहा जी भैंसे भी हम बेच देंगे, कट्टे भी बेच देंगे, गाड़ियां भी बेच देंगे और इस मुल्क का कर्जा जो है वो उतार देंगे और इस अयाशी को जो है वो खत्म कर देंगे। जनाब स्पीकर, कोई बताए कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा क्या था और सिविल गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो इस वक्त क्या है? उसमें क्यों फिर कमी नहीं आई? वो तो वही है, बल्कि उससे ज्यादा है। और वो जो कट्टे और भैंसे और गाड़ियां जो बेची थी, उससे मुल्क का कौन सा कर्जा जो है वो आपने उतारा है? आपने गवर्नर हाउस की दीवारें जो है वो आपने गिरानी थी, उनको गिराने के लिए आपको जो है वो कितने अरब की जरूरत है? वो गवर्नर हाउस की दीवारें तो आप तक जो है वो आपने गिराई नहीं। वो क्या आप बुलडोजर भेजे और वो दीवारें जाके गिराए? अगर कोरोना आपको रोकेगा तो हमें बता दें। यानी आपने कोई काम ना इस मुल्क में आपने वसाइल को बढ़ाने के लिए किया, ना आपने
اس ملک میں وہ جاری منصوبے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے نہ آپ نے ان کو آگے بڑھایا، اور آپ کا ایک ہی آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہے جو صرف اور صرف انتقام کے اوپر مبنی ہے۔ 14 اکتوبر 2018 کو ایک پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کا سراغ لگانے اور اسے جو ہے وہ واپس لانے کے لیے جو ہے وہ میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ تشریف لے گئے باہر، اس کے بعد واپس آئے اور آگے 19 دسمبر 2018 کو ایک اور پریس کانفرنس کی۔ ویسے وہ تقریباً کوئی 20 کے قریب پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، جس میں ماس شریف فیملی کو گالیاں دینے، انتقامی کارروائیاں کرنے کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ 19 دسمبر کو جب وہ آئے تو 19 دسمبر کو آ کے انہوں نے کہا کہ 11 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پراپرٹیز کا ہم نے جو ہے وہ سراغ لگا لیا ہے۔ 11 ارب روپے کی پراپرٹی کا جو ہے وہ سراغ لگا لیا ہے، اور ایک ایک پیسہ جو ہے ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، آج اس بات کو، اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کوئی ایک ڈالر جو ہے وہ لے کے واپس آئے ہو۔ یعنی لوگوں کو جھوٹ بتانے اور جھوٹے دعوے کرنے اور ماسوائے انتقامی کارروائیاں کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اور اس طرح سے جناب اسپیکر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ آپ اس ملک کی بہتری جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میں آخر میں یہ کہہ کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کہ گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے، گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ راستہ کھو رہے۔ جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ، میں نے بتا دیا جی، میں نے ان کو کہہ دیا آپ کا جو آپ نے کہا ابھی مجھے بتا دیا، میں نے ابھی میں نے کہہ دیا ان کو جی، میں نے ہدایت جاری کر دی ہے، کہہ دیا۔ انہوں نے کل وعدہ کیا تھا ہمارے وزیر صاحب نے کہ یہاں پہ جو بکس ہیں وہ دی جائیں گی تمام ممبران کو، تو عامر ڈوگر صاحب پلیز آپ وزیر سے پوچھیں کہ کب وہ تمام ممبرز کے لیے آئیں گی۔ جی ایک منٹ، پنک بک کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام ممبرز کو چاہیے، صرف ایک کو نہیں چاہیے، یہ پہلے ہے ان کے پاس، پنک بک کی بات ہو رہی ہے۔ جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ جی میں آپ تمام وپس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے تمام ممبرز برابر ہیں، آپ کو پارٹی کی تعداد کی بنیاد پر ٹائم دیا گیا ہے، ہر جماعت کو مخصوص ٹائم ہے، اس میں اسپیکر کسی کو نہیں روکے گا کہ اس نے کتنے منٹ بولنا ہے۔ آپ کے جو وپس ہیں وہ اپنے ممبرز کو خود بتائیں، خود ٹائم تقسیم کریں، اگر وہ 5 آدمیوں سے بلانا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے کی تقریریں دینا چاہتے ہیں، یا اپنے تمام ممبروں کو دینا چاہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، یہ وپس پہ منحصر ہے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، کوئی اگر 10 گھنٹے بھی بات کرے گا میں نہیں روکوں گا۔ یہ وپس نے آئندہ اپنے ان ممبرز کو جن کی ہمیں آ کے لسٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ممبرز کو بھی بتانا ہے کہ انہوں نے کتنے منٹ بولنا ہے۔ آپ خود اپنا ٹائم تقسیم کریں، یہ سیاسی جماعتوں کا ٹائم ہے جو ہم اسی حساب سے دیں گے ان جماعتوں کو، چاہے وہ 10 آدمیوں سے بلائیں یا 50 سے۔ جی بہت شکریہ، آپ بولیں جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، ہماری جو اپوزیشن ہے وہ 4 سال تک
खलाई मखलूक और धरनों के पीछे अपनी नालायकी छुपाती रही और हाल यहाँ तक आ गया कि अब जब हमारी हुकूमत आ गई है तो इतने ज़ईफ़ुल अकीदा हैं जिन्होंने एक पूरा इलेक्शन ज़ियाउल हक की जो कि डिक्टेटर था उसके हाथ पे बैत करने के बाद खुद को अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने जब इस्लाम के नाम पे वोट मांगा तो वो इस कदर कमजोर अकीदे के हैं कि अब जब हमारी हुकूमत आई है तो कहते हैं कि जी वो जादू टूने से है। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी राणा साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमत सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखती है। तो ये स्पीकर साहब इंतकाम भी बड़ा कमाल है। जैसे ही नैब अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो यहाँ पे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वकालत शुरू हो जाती है अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए। और जो उनकी शेख रशीद साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कोरोना वायरस का शिकार हैं, जितने भी लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं तमाम लोगों को अल्लाह ताला सेहतयाब करे। तो वो कहते हैं कुछ नालायक निकट्ठू औलादे हैं जो मजीद आगे हुकूमत चाहते हैं। उनकी तरफ से भी बड़े मुज़क्क़र किस्म के बयानात शुरू होते हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं गिलानी साहब, उनको कोरोना वायरस का हुआ। एक जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं, अल्लाह दोनों को सेहतयाब करें। जब उनको कोरोना वायरस हुआ तो पहले आपको स्पीकर साहब पता है कि एक ट्विटरी होती थी, वो कुछ अरसे से खामोश है, तो आजकल 2 ट्विटर्स जो हैं वो कामयाब हैं, मैदान में आ गए हैं। बजाय इसके कि अपने वालदैन के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे वालदैन को लंबी जिंदगी दें, इस कदर वो बेसब्रे हो गए हैं कि उनके वालदैन को खुदा न ख्वास्ता वो चाहते हैं कि मौत का शिकार हो जाए। और अभी से ही उन्होंने अपने वालदैन के लिए कातिल ढूंढ लिया है। फरमाते हैं कि जी नैब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत जो है वो उनकी मौत की जिम्मेदार होगी। तो अल्लाह माफी दे। दूसरा, यहाँ पे जैसी नैब कार्रवाई शुरू करती है यहाँ पे भी इनके अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है अपने लीडरान की करप्शन को छिपाने के लिए कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। पिछले दफा जब नैब ने कार्रवाई शुरू की तो इनकी एक मोहतरमा MNA ने हमारे एक बड़ी सादा तबीयत के मालिक फहीम खान है जो कराची से इलेक्ट होकर MNA आए हैं, उनको मोटा मार के नीचे गिरा दिया। इनकी जो दूसरी MPA थी वो बाहर जाके बेहोशी की, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या वाकई शायद उनको मोहब्बत होगी अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए, वो वहां पे बेहोश हो रही थी और साथ भी सामने फरमा रही थी कि जी कैमरा मेरे ऊपर रखो ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। बहरहाल वो तो इन्होंने ही साबित करना है कि कौन ज्यादा वफादार है। फिर दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी हमने 1999 से लेकर अब तक हमने जी हमारे पास बहुत अच्छी बिजली थी, लोड शेडिंग नहीं थी। तो मैं पूछती हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे वो उस वक्त पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान पे क्यों जला करते थे? बिजली तो फिर उनके अपने दौर में भी नहीं थी। तो जब ये चले गए तो क्या अपने साथ बिजली को भी लपेट के चले गए? दूसरा, उन्होंने कहा कि जी बयानात बदलते हैं। बयानात तो आपके भी थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा, अगर बिजली 6 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें, अगर बिजली 5 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें। अब हम सोच रहे हैं कि आपका क्या नाम रखें। लेकिन एनी हाउ आपने कहा कि आपने 5000 अरब का जो कर्जा वापस किया है मेरी हुकूमत ने, जिसका हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने लिया, तो वो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। वो जो कर्जा है तो पिछली हुकूमतें भी कर्जा लेके अपना वापस करती रही हैं। लेकिन स्पीकर साहब आदादो शुमार तो कुछ और कहते हैं। आदादो शुमार तो ये कहते हैं कि 10 साल में 40,000 अरब रुपए का पंजाब का बजट था। अब पता नहीं उसमें क्या तरक्की हुई है। तरक्की तो मियां सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के कारोबार ने ही तरक्की की है, क्योंकि आप जून 2019 में पंजाब को 9 खरब 153 अरब का मकरूज करके चले गए। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। स्पीकर साहब आप जारी रखें जी। जी, आपकी तवज्जो चाहिए। तो लिहाजा ये कोविड-19 के ऊपर तो सियासत चलती रहेगी।
لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یوکی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا اسپیکر صاحب، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟